سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی ایک ملاقات کا تذکرہ میں نے سنا سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور ان سے بھی ہم نے ذکر بھی کیا تھا اور اپنے پروگرام میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا آرمی چیف سے. ایک تو اس ملاقات کے آفٹر میتھس کیا ہیں وہ کچھ تو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور کچھ ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قانون پاس ہوا ہے، ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا اس کی منظوری ہوئی. پریزیڈنٹ صاحب نے پھر وہی پارٹی کے رکن کے طور پہ اس کو 2 دفعہ واپس بھیجا، اب وہ قانون بن گیا، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے. ٹھیک، کیا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہے، ہم چھوڑے جا رہے ہیں سوال تاکہ لوگ اس کے اوپر ضرور اپنا مغز اپلائی کریں، اور ہم اس کا جواب بھی خود ہی دیں گے، ٹھیک ہے، چاہے اگلے ہفتے کے پروگرام میں دیں. آ جائیے جناب اس صورتحال کے اوپر کہ اب ہوگا کیا. آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور درفنتنی کی تو نہیں میں کہوں گا اس کو، اس لیے کہ وہ پولیٹیکلی بہت سٹرونگ بات ہے. انہوں نے کہا جس ذرا وقت آ گیا کہ 2018 کے الیکشن کا تھوڑا سا ریویو ہو جائے. اچھا، یہ مسکرانے والی بات ہی نہیں ہے، یہ بڑی خوفناک بات. انہوں نے اس کے اندر 3-4 باتیں کی. اس نے کہا جی پہلے تو یہ بتایا ہمیں کہ یہ RTS کیسے بیٹھا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب 75 سال کی تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوا کہ شہروں کے الیکشن کے نتائج پہلے آ جاتے تھے، دیہاتی الیکشن کے نتائج میں تاخیر ہوتی تھی. یہاں یہ الٹی گنگا بہی ہے، یہ کیوں بہی ہے؟ اگر اس کے اوپر کوئی کمیشن بن جاتا ہے اور فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے تو بہت خوفناک صورتحال سامنے آئے گی. اس لیے کہ اس الیکشن میں جو کچھ ہوا، جس نے بھی کیا، چاہے اس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، چاہے اس کے اندر ہمارے دوسرے ادارے تھے، جو بھی اس میں ملوث تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ دشمنی بہت بڑی کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کل بھی کہا تھا کہ خان صاحب ایک بات یاد رکھیں آپ، کہ یہ 2018 نہیں ہے. نہ آپ کے فیسیلیٹیٹر ہیں، نہ آپ کے پروٹیکٹر ہیں، نہ آپ کے پروجیکٹرز ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ نے اور آپ کی پارٹی نے کانسٹیٹوئنسی کی پولیٹکس کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کا نتیجہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہ ایک پوری سائنس ہے. افتخار صاحب نے نا الیکشن سیل قائم کیا تھا ایک پاکستان کے سب سے بڑے چینل کے اوپر، مجھے بھی اس میں انہوں نے انوائٹ کیا تھا، میں بھی گیا تھا اس کو دیکھنے کراچی میں. تو یہ بہت وسیع پیمانے کے اوپر تھا. تو جس طریقے سے رزلٹ کی کمپائلیشن ہو رہی تھی اس وقت کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں یہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کے جو الیکشن تھے، خاص طور سے 2002 کے، پھر اس کے بعد دوسرے الیکشنز. تو جس طریقے سے رزلٹ ایمرج ہوتے ہیں 2018 میں، اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا. اچھا، میں وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بالآخر 2, 2:30, 3 بجے سو گئے تھے یہ کہہ کے کہ یار میں تو ہار گیا ہوں، مجھے اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیے. اور صبح اٹھ کے انہوں نے اپنے دوستوں کو فون کیا کہ میں تو جیت گیا ہوں. تو یہ ہے 2018 کا الیکشن. تو یہ آج بہت اہم بات جو ہے وہ ہوئی ہے. ٹھیک، ہم ذرا ٹویٹر بھی دیکھ رہے تھے بخاری صاحب، کیونکہ بیٹھے ہیں ساتھ مذاکرات کی میز کے اوپر. لیکن مجھے ایک چیز ذرا دیکھ کے تھوڑا سا وہ ہوا کہ آج کی کچھ ٹویٹس ہیں فواد چودھری صاحب کی، اور وہ مذاکراتی کمیٹی کا جو ہے وہ حصہ ہیں. لیکن اس سے پہلے جو وہ ٹویٹس کر کے گئے ہیں وہ ذرا تھوڑی گڑبڑ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 160 اراکین کی حمایت حاصل تھی وزیر اعظم کو. ٹویٹ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 تو وہ ووٹ تھے جو کہ PTI کے منحرف اراکین تھے، ان کے ووٹ تھے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سے اراکین تھے 20 جنہوں نے وزیر اعظم صاحب کو ووٹ ڈالے. آپ کو ٹویٹ کی اور بھی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں، میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے PDM کو اسپیل کیا ہے، یہ فواد چودھری صاحب کی ذہنی غلاظت کا کھلا ثبوت ہے. وہ PEEDM جو لکھا ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. تو پوچھے کوئی ان سے کہ وہ اگر PDM ہے تو آپ وہاں کرنے کیا گئے ہیں. یہ بہت کچھ اس کے اوپر کہا جا سکتا ہے جو میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں اس وقت. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک فیڈرل لیول کا بندہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو بھی ہے، قومی اسمبلی کا رکن بھی تھا، یہ سب کچھ غلاظت جو ہے یہ اس طریقے سے پھیلا کے. میرے خیال سے وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر گند پڑتا تھا، اب پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا مائنڈ سیٹ تھا. اس کے علاوہ دوسرا جو غصہ ہے مجھے وہ شیخ رشید صاحب پر دوست ہیں ہمارے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن حرکت وہ بھی بڑی عجیب و غریب کرتے ہیں بعض اوقات. آج جس طرح سے وہ سپریم کورٹ کے باہر ناچ رہے تھے وہ ڈگڈگی والے مداری کی طرح سے، نہ انہیں یہ پتہ تھا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. وہ سڑکوں پر اور گلیوں پر جو فیصلے لینے جا رہے ہیں وہ کر کے دیکھ لیا عمران خان صاحب نے. وہ 25 مئی کو بھی کیا تھا، انہوں نے 26 نومبر کو بھی کیا تھا، پھر سارے ملک میں احتجاج کر کے بھی کیا، پھر انہوں نے یہاں پٹرول بم برسا کے بھی کر کے دیکھ لیا ہے. تو وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس طرح الیکشن نہیں ملتے ہوتے. تو میں مذمت کرتا ہوں ان کے اس رویے کی. وہ اب عمر کے جس حصے میں ہیں، الیکشن تو پتہ نہیں اب ان کو اگلا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن انہیں
ان حرکتوں سے کم از کم باز رہنا چاہیے. اپنا اخیر تو ٹھیک کر لینا, اور کچھ نہیں کر سکتے اگر تو وہ. دوسری بات ہے جناب, وہ ہے عمران خان صاحب کا ایک بیان جس پر مجھے بہت الجھن ہے. میں ان سے بھی انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں تو پھر غیر جمہوری باتیں آپ کی زبان سے اچھی نہیں لگتی. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آئندہ الیکشن میں سمپل میجورٹی ملی تو میں پھر اسمبلیاں تحلیل کروں گا اور میں پھر دوبارہ 2/3 میجورٹی کے لیے جاؤں گا. وہ شعر ہے نا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سیریسنس کا لیول یہ ہوگا تو نقصان جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا, اس کا ادراک نہیں ہے انہیں ابھی, لیکن ہو جائے گا. جیسا میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں کہ خان صاحب پتہ لگے گا جب ووٹ بینک آپ کا ظاہر ہوگا پولنگ بوتھس پر, جب آپ کانسٹیٹنسی کے لوگوں کو اٹھا کے وہاں لائیں گے تب پتہ چلے گا آپ کتنے پاپولر ہیں. دعوے تو سارے ہی بہت کرتے ہیں نا جی, دعووں کے اوپر اگر آپ جائیں تو پھر میں مثالیں بے پناہ دے سکتا ہوں. سیاسی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے, اب یہ تو مطلب مذاق تو ہے نہیں کوئی. دیکھیے یہ سیاسی سٹیٹمنٹ کے لیے بھی تمیز چاہیے, مطلب کوئی روک نہیں سکتا ان کو سیاسی سٹیٹمنٹ دینے سے. لیکن میں نے جو مثالیں آپ کو دی ہیں, آپ مجھے بتائیے کیا یہ ڈیسنٹ مثالیں ہیں؟ تو ڈیسنسی کو اگر آپ چھوڑیں گے تو پھر دوسروں کا راستہ بھی آپ کھول دیتے ہیں, اس طرح سے بھی پھر اسی طرح کی آوازیں آئیں گی. کیا ہوا؟ سوشل میڈیا کو بہت بڑی سٹرنتھ کہا عمران خان صاحب نے اپنی, کہا نا, کیا ہوا پھر جواب میں اب پی ایم ایل این کا بھی بن گیا ہے, اور وہاں سے بھی ماشاءاللہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں, جو جواباں غزل آ رہے ہیں, اس پر بھی شرم آتی ہے یار دیکھ کے. لیکن یو کانٹ بلیم پی ایم ایل این. انہوں نے اپنی سٹرنتھ بتا کے مجبور کیا دوسروں کو کہ آپ بھی اپنے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز رکھیں اور سوشل میڈیا ونگز بنائیں. وہ بن گئے, اب تکڑے ہوں خان صاحب, مقابلہ وہاں بھی ہوگا. آپ تو پہلے فری کھیل رہے تھے نا کہ کوئی آپ کے سامنے مقابلے پہ تھا نہیں. اب آپ دیکھیں کس کس طرح کی وہاں سے ٹویٹس آ رہی ہیں, کس کس طرح کے وہاں سے میمز آ رہے ہیں, اور کس کس طرح کی وہاں ٹک ٹاکرز آپ کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. تو یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ گند ڈالنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر دوسری طرف سے بھی گند کی توقع رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا اینٹ ماریں گے اگر آپ گند کے اندر تو پھر وہاں سے جو جواباں غزل کے طور پہ بھی گند ہی آئے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے وی شوڈ کنکلوڈ آور پروگرام آن اے پازیٹیو نوٹ کہ یہ مذاکرات کا جو عمل چل نکلا ہے اس کے اوپر حکومتی نمائندے جو ہیں, خاص طور سے پی ڈی ایم کے جو نمائندے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, بیٹر سینس مسٹ پرویل. کوئی نہ کوئی سلوشن اگر نہ نکلا تو پھر یہ جو اگر اکتوبر میں الیکشن ہونے کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی پھر بھول جائیں. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس طرف سے تو یہ کلیئرٹی مل گئی نا کہ خان صاحب نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا تھا, پھر جب مذاکرات ختم ہوئے تو بھی یہ چیز سامنے آ گئی کہ جولائی میں بات کی جا رہی ہے کہ جولائی سے آگے اگر جو بھی ڈیٹ جائے گی قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. حکومت کے لیے یہ قابل قبول ہوگی بات؟ آج کے مذاکرات میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حکومت نے اپنا موقف سٹیٹ کر دیا ہے. انہوں نے اپنا موقف جو خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا وہ بتا دیا ہے. دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں نئی کی گئی ہیں, اور چونکہ جو پی ٹی آئی کا وفد تھا اس کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کہا ہوگا بھائی جی کل تک ملتوی کرو, ہم جائیں گے خان صاحب سے پوچھیں گے, اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر ہم واپس آ کے کل 3 بجے دوبارہ شروع ہوگا. تو اب سارا دار و مدار خان صاحب کے رویے پر ہے. اگر وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہتے ہیں, اگر وہ نہیں چاہتے, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہینڈلرز ہیں, جو ان کے سپورٹر ہیں, جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, وہ ایکشن میں آئے تو پھر اس مذاکرات کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے. نہیں بخاری صاحب, سوال یہ ہے, ٹائم بالکل ختم ہو گیا, آخری میں سوال آپ سے کر رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ جولائی والی چیز ان کی طرف سے کلیئر ہے, خان صاحب نے اگر کہہ کے بھیجا تو اب بھی موقف بدل تو نہیں لیں گے, ویسے تو کوئی پتہ نہیں ان کا, لیکن موقف بدل تو نہیں لیں گے, لیکن نا جو تو شخص اپنے آپ کو حکومت کے لیے قابل قبول ہوگا کہ 1 مہینہ پہلے اسمبلی تحلیل کر میرا خیال ہے اتنی سی گنجائش وہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے, اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہو رہی ہے حکومت کی, وہ یہ کہ سارے الیکشن ایک دن ہوں گے. آپ بھول جاتے ہیں نا, اس میں سے کنکلوڈ کرتے ہوئے تھوڑی سی مطلب توجہ نہیں کرتے اس کے اوپر کہ وہ 1 مہینہ پیچھے آ رہے ہیں, تو پنجاب کے الیکشن اور کے پی کے الیکشن بھی تو 4 مہینے آگے جا رہے ہیں کہ نہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا جو موقف جو کہ آپ نے کہا افتخار صاحب کا ہے اور ریسپیکٹیبل ہے, کہ اگر 1 دن پہلے بھی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو جو ہے وہ فیور میں جائے گی خان صاحب کی بات, لیکن میرے خیال میں یہ چیز فیور میں جائے گی حکومت کی کہ تمام الیکشن تو یہ بیلنسنگ فیکٹر بن جائے گا, ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।